اوزیمنڈس اس نظم میں ہمارا جو یہ شاعر ہے ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز پرمننٹ نہیں بنی، ہر چیز کو مرنا ہوگا۔ یہاں پر کوئی بھی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں بنی، یہاں پر بڑے سے بڑا بادشاہ، بڑے سے بڑا پاورفل بندہ، اسے ایک نہ ایک دن مرنا ہوگا۔ شاعر کی ملاقات، ہمارے اس پوئٹ کی ملاقات ایک دن پھر ایک ٹریولر سے ہوتی ہے۔ وہ ٹریولر بہت سے قدیم ملکوں کو، قدیم کنٹریز کی سیر کر کے لوٹا تھا، واپس آیا تھا۔ اس نے پھر ہمارے پوئٹ کو ایک بادشاہ کی کہانی سنائی جس کا نام اوزیمنڈس تھا۔ پھر اس ٹریولر نے ہمارے پوئٹ کو بتایا کہ ایک صحرا تھا، ایک ڈیزرٹ تھا، اس میں ایک ٹوٹا پھوٹا مجسمہ تھا۔ یہ مجسمہ ایک مغرور بادشاہ اوزیمنڈس کا تھا، ایک پراؤڈ فیلر کا تھا جو ہر وقت غرور کرتا رہتا تھا، اس کا یہ مجسمہ تھا۔ اس کی صرف 2 ٹانگیں باقی بچی ہوئی تھی، اس کا اوپر کا دھڑ تو غائب ہی تھا، سر ریت میں پڑا تھا جو آدھا ریت میں دھسا ہوا تھا۔ اس کے چہرے کے جو امپریشنز تھے نا، وہ بھی زمانے کی ہواؤں نے، زمانے کی جو یہ بدلتی سرکمسٹانسز ہیں، اس نے اس کے چہروں کو بھی بگاڑ کے رکھا ہوا تھا۔ مگر ایک چیز کلیئر تھی کہ اس کے چہرے پر ابھی بھی غرور، ابھی بھی تکبر واضح تھا، نظر آ رہا تھا۔ اور یہ سارا کمال کس کا تھا؟ اسٹیچو میکر کا تھا، مجسمہ ساز کا تھا۔ اسٹیچو میکر نے ایک بے جان اسٹیچو میں ایک جان لے کر آیا، اور وہ جان بھی ایسی لے کر آیا کہ اس کے چہرے پر ہر چیز کلیئر نظر آ رہی تھی، اس چہرے کے بادشاہ فیلنگز صاف نظر آ رہی تھی۔ اس مجسمے کے اوپر بادشاہ کا ایک تکبر بھرا، ایک غرور سے بھرا جملہ بھی لکھا پڑا تھا۔ وہ جملہ کیا تھا کہ آئی ایم دا کنگ آف کنگز اینڈ مائی نیم از اوزیمنڈس، کہ میرا نام اوزیمنڈس ہے اور میں بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہوں۔ میرے کارنامے جیسے کارنامے سر انجام دینا، کرنا کسی کے بس کا روگ نہیں ہے۔ وہ میں تھا جس نے یہ کارنامے کیے ہیں، وہ کوئی عام انسان نہیں کر سکتا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارا یہ پوئٹ پھر بادشاہ پر خوب طنز کرتا ہے، خوب اس کا مذاق اڑاتا ہے، کہتا ہے کہ اب نہ وہ بادشاہ رہا اور نہ اس کے کارنامے، اور نہ ہی اس بادشاہ کا صحیح طریقے سے مجسمہ پڑا ہے۔ ہر چیز وقت کے ساتھ تباہ ہو گئی ہے، ہر طرف اس بادشاہ کے ارد گرد ڈیزرٹ نظر آ رہا ہے، صحرا نظر آ رہا ہے، اور تا حد نگاہ جہاں تک نظر جا رہی ہے ریت پھیلی ہوئی ہے۔ تو اس نظم میں مزید پوئٹ کیا کہتے ہیں، ہم سٹینزا وائز پڑھیں گے۔ تو پہلے سٹینزے میں شاعر کہتا ہے I met a traveler from an antique land۔ پوئٹ کہتا ہے کہ میں ایک قدیم سرزمین، ایک پرانی سرزمین کے ایک مسافر سے ملا، ایک ٹریولر سے ملا۔ Who said، جس نے کہا to vast and trunkless مطلب بغیر دھڑ کے، legs of stone، جس نے کہا کہ 2 لمبی ٹانگیں بغیر دھڑ کے تھیں۔ کہاں پر تھیں؟ stand in the desert، صحرا میں کھڑی تھی۔ near them on the sand، ان کے قریب ہی ریت میں۔ half sunk، آدھی دھنسی ہوئی تھی، sunk مطلب دھنسا ہوا۔ shattered مطلب broken۔ visage مطلب چہرہ، face، facial features، lies whose frown۔ یہاں پر پوئٹ کہتا ہے کہ آدھا دھنسا ہوا تباہ شدہ مجسمے کا چہرہ پڑا ہے، جس کی لک جو تھی نا وہ اینگری تھی، غصے والی لک تھی۔ اب اس پورے سٹینزا میں شاعر نے کیا کہا کہ شاعر کہتا ہے کہ ایک مسافر سے میں ملا، وہ ایک قدیم سرزمین سے آیا تھا، وہ ایک اولڈ کنٹری سے آیا تھا۔ اس بندے نے پھر پوئٹ کو کہا کہ میں نے ایک صحرا میں کھڑا مجسمہ دیکھا جو ایک بادشاہ کا تھا، جس کی 2 لمبی ٹانگیں بغیر دھڑ کی تھیں۔ مجسمے کا جو چہرہ تھا وہ ریت میں پڑا تھا، یہ جو چہرہ تھا نا یہ آدھا دھنسا ہوا تھا۔ مزید نیکسٹ سٹینزا میں کیا کہتا ہے، اینڈ رنکلڈ، شکن زدہ تھے، رنکلڈ مطلب فولڈڈ تھے، اینڈ رنکلڈ لپس اینڈ سنیئر مطلب حقارت، کنٹیمپٹ یعنی نفرت، آف کولڈ بے رحم، کولڈ مطلب بے رحم، کمانڈ حکم فرمان، اس کے عجیب سے ہونٹ یعنی شکن زدہ ہونٹ، اور حقارت برا بے رحم انداز تھا، نفرت برا انداز نظر آ رہا تھا اس مجسمے کا۔ نیکسٹ لائن ہے ٹیل دیٹ اٹس کلچر ویل دوز پیشنز ریڈ۔ کریڈٹ اگر دینا ہے نا کسی کو، اس مجسمہ ساز کو دو جس نے اس بادشاہ کے، جس نے اس
مجسمے کے اس اسٹیچو کے جذبات کو بہت اچھی طرح پڑھا، اس کے پیشنز کو بہت اچھی طرح پڑھا، وچ یٹ ابھی بھی سروائیو باقی رکھے ہوئے ہیں، اسٹیمپڈ جیسے اسٹیمپ کی طرح آن دوز لائف لیس تھنگس، ان بے جان چیزوں پر اس نے ایک ایسا اسٹیمپ لگایا مجسمہ ساز نے کہ اس کے جذبات، اس کی فیلنگز بھی نظر آ رہی ہیں ہمیں مجسمے پر۔ نیکسٹ لائن ہے دا ہینڈ دیٹ موکڈ، موکڈ مطلب نقل بنانا، نقل کرنا، دیم اینڈ دا ہرٹ دیٹ فیڈ، مجسمہ ساز کے ہاتھ کے اسکل جو ہے نا، اس نے بادشاہ کے دلی جذبات، دلی پیشنز، دلی فیلنگز کو باہر نکالا۔ اب اس سٹینزا میں شاعر کیا کہتا ہے میں آپ کو واضح کر کے بتاتا ہوں۔ اب کہتا ہے کہ مجسمے کے چہرے پر ایک غصہ سا بھرا ہوا تھا، اس کے ہونٹ ایک حقارت بھرے تھے، نفرت ان سے ٹپک رہی تھی، اس پر غصے کا بھی انفلوئنس نظر آ رہا تھا، چہرے پر بے رحم حاکمیت بھی نظر آ رہی تھی، ایک بے رحم رولر بھی ہمیں نظر آ رہا تھا، اس کے چہرے سے لگ رہا تھا، ظالم بادشاہ کے تمام فیلنگز وہاں پر اس کے چہرے پر تھے۔ ایک ظالم بادشاہ ہوتا ہے نا، اس کے سارے کریکٹرسٹکس اس کے چہرے پر تھے، اس اسٹیچو کے پر تھے۔ یہ ظاہر ہوتا ہے، پوئٹ کہتا ہے کہ یہ ظاہر ہوتا ہے، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جو اسٹیچو میکر ہے نا، اس نے ایک ظالم، ایک جابر انسان کو اسی طرح پورٹرے کیا، اسی طرح چھاپ دیا جیسے وہ تھا۔ اٹ مینز کہ آج بھی اس کے منہ پر، اس کے چہرے پر، اس کے لپ سے وہ نفرت نظر آ رہی ہے۔ نیکسٹ ٹینزا پڑھتے ہیں۔ اینڈ آن دا پیڈیسٹل دیز ورڈز اپیئر، پیڈیسٹل مطلب فاؤنڈیشن، پایا، پائے پر، اس فاؤنڈیشن پر یہ الفاظ لکھے پڑے تھے، اپیئر ظاہر ہو رہے تھے۔ مائی نیم از اوزیمنڈس، میرا نام اوزیمنڈس ہے، کنگ آف کنگز، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں۔ لک آن مائی ورکس، میرے کارناموں کو دیکھو، میرے ورکس کو دیکھو۔ یہ مائٹی اینڈ ڈسپیئر، ڈسپیئر مطلب مایوس ہو جاؤ گے، کہ میرے کارناموں کو دیکھو، اے جاہ و جلال والے سپوتوں، اے بڑے نام والے لوگوں، اور پھر مایوس ہو جاؤ، پھر ڈسپیئر ہو جاؤ۔ کیوں ڈسپیئر ہو جاؤ؟ کیونکہ ایسے کارنامے، ایسے بڑے کام کرنا تم لوگوں کا بس کا روگ نہیں ہے، تم لوگ یہ نہیں کر سکتے۔ اب اس پورے سٹینزا میں شاعر کیا کہتا ہے کہ اس کے مجسمے پر کچھ لکھا تھا، وہ کیا تھا کہ میرا نام اوزیمنڈس ہے، میں عظیم بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، اور جو میں کر سکتا ہوں وہ تم نہیں کر سکتے، اور تمہارا تو بس کا روگ ہی نہیں ہے، تم تو اس لیے بنے ہی نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ٹینزا میں نتھنگ بسائڈز ریمینز راؤنڈ دا ڈیکے، ڈیکے کا مطلب ٹوٹا پھوٹا ہوا، ریمینز باقی ہونا، بسائڈ پاس، اب اس کا کوئی کارنامہ اس کے پاس باقی نہیں ہے، اس ٹوٹے ہوئے مجسمے کا۔ آف دیٹ کلوزل، کلوزل مطلب ہیوج، بگ، رک ٹوٹا پھوٹا، باؤنڈ لیس وسیع اور ایز جس کے آپ کہہ سکتے ہیں لمٹ لیس ہو، ان لمیٹڈ ہو، اینڈ بیئر، بیئر مطلب بنجر۔ اب یہاں پہ شاعر کیا کہتا ہے کہ اس ٹوٹے ہوئے مجسمے کا کچرا یعنی پیسز، ریمینز اس بڑی بنجر زمین پر بکھرا پڑا ہے۔ آخری لائن میں شاعر کہتا ہے دا لون، لون مطلب سنسان، اینڈ لیول سینڈز اسٹریچڈ فار اوے، اس سنسان اور چٹیل ریت کا صحرا دور تک پھیلا ہوا ہے۔ اب اس لائنز میں شاعر کیا کہتا ہے میں آپ کو واضح کر کے بتا دیتا ہوں۔ اب بادشاہ کا مجسمہ صحرا میں تنہا کھڑا ہے، اکیلا کھڑا ہے، اس کے قریب کوئی بھی چیز دور دور تک نظر نہیں آتی، باقی ہر چیز ختم ہو چکی ہے۔ ٹوٹا ہوا مجسمہ مزید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا ہے، وہ مزید ٹوٹ رہا ہے۔ محض ہمیں کیا نظر آ رہا ہے؟ ایک بنجر زمین نظر آ رہی ہے، ایک صحرا نظر آ رہا ہے جہاں پہ اس غرور بھرے بادشاہ کا مجسمہ بکھرا پڑا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ پوئم ختم ہو جاتی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی، پسند آئے تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور باقی جتنی بھی نظمیں ہیں وہ آپ کو پلے لسٹ یا آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہوں گی۔ تھینک یو فار واچنگ دس۔